شمالی افریقہ کے خاندان اور تحریک مرابطین کے زیر انتظام قائم حکومت کے تیسرے حکمران یوسف بن تاشفین کا دور حکومت 1091 سے 1006 شمالی افریقہ کے بہترین ادوار میں سے ایک ہے۔ اس کے کارہائی گراں میں آئیے کہ اطراف میں بغداد کے خلافت کی طرف سے اسے امیر المومنین کے خطاب سے بھی نوازا گیا تھا۔ جب اندلس میں طوائف الملوکی حد سے بڑھی اور مسیحی حکومتوں کی طرف سے مسلمان ریاستوں پر حملوں کا آغاز ہوا اور اسلامی اندلس کی سرحدیں سکڑنا شروع ہوئی تو ملک الطوائف کو اپنے انجام سے خطرہ لاحق ہوا۔ ایسے میں انہیں ہمسایہ مسلمان ریاست کا فرما یوسف بن تاشفین اپنی امیدوں کا آخری سہارے کی صورت میں دکھائی دے دیا۔ اندلس کے سفیروں نے یوسف بن تاشفین کو اندلس مسلمانوں پر ہونے والی مسیحوں کے مظالم کی لرزخیز داستان سنائی اور اسے صلیبی حملوں کے خلاف امداد کے لیے بلایا، جس کے نتیجے میں وہ 1086 میں 100 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ 12,000 کی فوج لے کر افریقہ کے بندرگاہ سیئس سے اندلس روانہ ہوا۔ ملوک الطوائف بالخصوص مادمد اشبیلہ کے 8,000 افواج بھی اس کے ساتھ آ ملے۔ یوں 20,000 افواج کے ساتھ اس نے سرقستہ کے مقام پر لیون کو حملہ آور بادشاہ الفسنو ششم کے 80,000 سپاہیوں کو تغیق کیا، جن میں سے بمشکل چند سو ہی سپاہی جان بچا کر اپنے وطن واپس لوٹ چکے تھے۔ مرکز علاقہ کے نام سے معروف یہ لڑائی اس اعتبار سے ہسپانیہ کی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے کہ مسیحیوں کی طرف سے مسلمانوں کو جو زبردست خطرہ لاحق ہو گیا تھا وہ ایک طویل عرصے کے لیے ٹل گیا۔ اگر یوسف بن تاشفین مسیحیوں کا پیچھا کرتا اور ان کی طاقت کو مستقل طور پر ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر سکتا تھا، مگر اس نے واپسی کا ارادہ کیا اور اپنی 3,000 فوج اشبیلہ کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر باقی لشکر کے ساتھ عازم افریقہ ہوا۔ یوسف بن تاشفین الفانسو کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد واپس افریقہ چلا گیا، مگر اندلس کے ملوک اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ ان کا احتیاط کسی صورت نہ رہ سکا اور ملک میں پھر سے امن و امان کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چنانچہ یوسف نے چند سال بعد اندلس علماء اور عوام الناس کو بھرپور اصرار پر 1091 میں اندلس کو اپنے افریقی ریاست کے ساتھ معدم کر لیا۔ یہیں سے مرابطون کے دور کا آغاز ہوا۔ اس دور میں اندلس کا امن اور خوشحالی ایک بار پھر لوٹ کر آئی، تاہم یہ کوئی زیادہ طویل دور نہ تھا۔ المرابطون کا دور حکومت صرف 54 سال تک قائم رہنے کے بعد 1045 میں ختم ہو گیا تھا۔ صدیوں پر محیط اندلس کی تاریخ میں اس مختصر دور کے فلاح علامہ کے نقطہ نظر سے انتہائی اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ دور موحدون مغربی اقصی موجودہ مراکش سے 1120 میں ایک نئی اصلاحی تاریخ نے جنم لی، جس کا بانی محمد بن تمرت تھا۔ مہدیت کے دعوے پر مشتمل اس کی تبلیغ من گھڑت عقائد و نظریات کے باوجود بڑی پراسرار تھی، جس کے نتیجے میں نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے مرید ہونے لگے، بلکہ جلد ہی وہ افریقہ کے ایک عظیم سیاسی قوت کی صورت میں ابھرا۔ اس کے مریدین موحدون کہلاتے تھے۔ محمد بن تمرت کے جانشین عبد المومنین علی کے دور میں اس تحریک نے اپنی سیاسی قوت میں بے پناہ اضافہ کیا، جس کے نتیجے میں 1045 میں المرابطون کے حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان دنوں موحدون نے المرابطون کے خاتمہ کیا۔ ہسپانیہ کے صلیبی بادشاہ الفناسو ہفتم نے قرطبہ اور اشبیلہ سمیت اندلس کی بہت سے شہروں پر قبضہ کیا۔ چنانچہ اندلس میں موحدین کا دور کا آغاز ایک سکڑی ہوئی ریاست کے طور پر ہوا۔ اس کے باوجود عبد المومنین کی جانشینوں نے نہ صرف صلیبی حملوں کا پرزور مقابلہ کیا، بلکہ ریاست کے تمدنی ترقی کی طرف سے بھی خصوصی توجہ دی۔ بہت سے مساجد، محلات، فوجی مدارس، قلعے، پل اور سڑکیں اس دور میں تعمیر ہوئی۔ اس دور میں بندرگاہوں کی توسیع بھی عمل میں آئی اور جہاز رانی کے کارخانے قائم ہوئے۔ صنعت و حرفت کو خوب فروغ ملا اور تجارت نے بھی ترقی کی۔ 1212 میں موحدون کے آخری فرماونہ ابو عبداللہ محمد ناصر نے الفناسو نہم کے زیر قیادت حملہ آور قشتالہ، لیون، نبرہ اور اغورا کا مشترکہ عسکر سے القاب کا مارکہ میں شکست کھائی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے حق کے خلاف فیصلہ کن ثابت ہوئی اور آئندہ کہیں بھی وہ مسیحیوں کے خلاف جم کر نہ لڑ سکے اور ان کی عظمت و شگوا کا سکہ پامال ہوئے بغیر نہ رہ سکا، جس کے نتیجے میں اندلس ایک بار پھر طائف الملوک میں گھر گیا، جو 1232 تک جاری رہی۔ طائف الملوک کا دوسرا دور۔ المرابطون کے خاتمے پر بہت سے طائف جات الموحدون کے بعد دوبارہ قائم ہوئے۔ الموحدون کے سقوط کے نتیجے میں طائف جات کی حتمی نشو نما ہوئی، لیکن 13ویں صدی عیسوی کے آخر میں سوائے المملک غرناطہ کے باقی تمام طائف جات شکست کھا کر مغلوب ہو کر شمال کے مسیحی مملکتوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ مملکت غرناطہ کا دور۔ بنو نصیر
غرانتہ کے خاندانی بنو نصیر جس نے 1232 سے 1492 تک 260 سال حکومت کی، تاریخ اندلس میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس خاندان نے اتنی طویل عرصے تک اپنے محدود ریاستی وسائل کے باوجود یورپ بھر کے اجتماعی الغار کو روکے رکھا۔ 1423 میں صحیح معنوں میں ریاست کے زوال کا آغاز ہوا، جو بالآخر 2 جنوری 1492 کے تاریخی دن اپنے انجام کو جا پہنچا۔ مسیحی قابضین نے غرناطہ کے مسلمان عوام کے ساتھ کیے گئے جان مال، عزت و آبرو و مذہبی آزادی کے وعدے کے برخلاف ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور انہیں تبدیلی مذہب یا جلاودنی میں سے ایک پر مجبور کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہسپانیہ سے مکمل طور پر مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ہسپانیہ کے سرزمین اسلام کی عالمی تاریخ میں بڑی زرخیزت ثابت ہوئی۔ اس کا مقام مردم خیز میں کسی طرح بھی بغداد اور دمشق کے دارالعلوم سے کم نہیں۔ اندلس کو کھوک سے جن عظیم سائنسدانوں نے جنم لیا، یہ انہی کا کسبی کمال تھا، جس کی بدولت قرطبہ جیسا عظیم شہر قرون وسطیٰ میں رشک فلک بنا۔ اندلس کی تمدنی زندگی کے پیچھے اس کا جلیل القدر سائنسدانوں ہی کا ہاتھ تھا۔ قرون وسطیٰ کی بہت سے نامور شخصیات اندلس ہی سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ عظیم مفسرین قرآن امام شمس الدین قرطبی رحمۃ اللہ، مشہور عالم سیاح ابن بطوطہ اور ابن جبر مجدین سرجری و ماہر امراج، معروف فلسفی خطیب ابن خلاصہ۔ ان مسلمان سائنسدانوں نے علم کو صرف اسلام ہی کی بدولت سمجھتے ہوئے محدود کرنے کے بجائے اپنے دروازے ہر مذہب کے لیے ماننے والوں کے لیے کھلے رکھے اور علم کو بنی نوع انسان کا مشترکہ ورثہ قرار دیا۔ چنانچہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں مسیحی اور یہودی طلباء بھی بڑی تعداد میں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، حتیٰ کہ مسلمان سائنسدانوں کے یہودی و مسیحی شاگرد بعد میں نامور سائنسدان ہوئے اور اپنی قوم میں سائنسی تعلیم کی ترویج کا باعث بنے۔ یہی سے ہسپانیہ کا عالمی سرمایہ مغربی اور وسطی یورپ پر منتقل ہونا شروع ہوا۔ اسلامی ہسپانیہ کے عالمی و فنی اسلامی ہسپانیہ کے 800 سالہ دور میں مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم بھی ارتقاء کے عمل سے گزرے۔ ہسپانیہ میں سائنسی علوم کی وسیع پیمانے پر ترویج کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ عبد الرحمن الناصر کے دور 912 سے 961 میں ہوا، جو ہسپانیہ کی اموی خلافت کا پہلا باضابطہ خلیفہ تھا۔ اسلامی ہسپانیہ کی ابتدا 200 سال دور میں مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے زمانے میں علمی و فکری مجالس کا انعقاد کیا اور دنیا کے تمام علوم و فنون پر کتابیں جمع کرنے کا کام کا آغاز کر دیا تھا، مگر اس کام کی رفتار کوئی خاص نہ تھی۔ اس 200 سالہ دور کی عالمی سرگرمیوں کے مشاہدے کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اندلس میں عالمی و فکری ارتقاء مشرق کے اسلامی ممالک کے بنسبت تاخیر سے شروع ہوا۔ اس تاخیر کا بڑا سبب سلطنت کا سیاسی عدم استحکام تھا۔ عبد الرحمن الناصر کا دور جہاں تمدنی حوالے سے قابل رشک ہے، وہیں سیاسی استحکام کے بدولت علوم و فنون کی ترویج میں بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ دور تھا جب اندلس کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آزادی افکاری نصیب ہوئی اور انہوں نے علوم القیہ پر کھل کر تجربی تحقیقات شروع کی۔ اس دور میں اندلس سائنسدانوں نے سائنسی طریق کار کو فروغ دیا اور علم حیات، علم ریاضی، علم طب، علم نجوم، علم کیمیا، علم نباتات، علم جغرافیہ اور بے شمار صنعتی علوم و فنون اندلس کے روز مرہ زندگی کا حصہ بنتے چلے گئے۔ تعلیم اس قدر عام ہوئی کہ شرح خواندگی 100% تک جا پہنچی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب براعظم یورپ کے تمام صلیبی مملکت جہالت کے اندھیروں میں گم تھے۔ اگر کوئی لکھنا پڑھنا جانتا بھی تھا تو وہ چند پادری لوگ تھے جو فقط اپنے مذہبی علوم سے آشنا ہوتے۔ سائنسی و عقلی علوم کا تصور بھی اس دور کے یورپ میں مفقود تھا، بلکہ کلیسا کی طرف سے عقلی علوم پر کفر کا فتویٰ صدر کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اسلامی تعلیمات کی توفیل اندلس کے عالمی عروج کا یہ عالم تھا کہ عبد الرحمن الناصر کی جانشین حاکم ثانی کے دور خلافت 961 سے 976 میں قرطبہ ایک عالمی علمی مارکیٹ کی حیثیت سے دنیا بھر میں شہرت اختیار کر گیا تھا۔ وہاں کتب فروشوں کی دکانیں 20,000 تک جا پہنچی تھی۔ کتب فروشوں نے نہ صرف کتابیں فروخت کرتے تھے بلکہ خاص اہتمام کے ساتھ وسیع پیمانے ماہر خطاطوں سے کتابت کے ذریعے ان کی نقول بھی تیار کرواتے تھے۔ کتابت میں عورتیں بھی مردوں سے کم نہ تھیں۔ شہر کے صرف ایک مشرقی محلے میں 170 کے قریب خواتین قرآن مجید کو خط کوفی میں لکھنے میں خاص شہرت رکھتی تھی۔ قرطبہ، غرناطہ، ملقا، سرقسطہ، اشبیلہ اور جیان میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں موجود تھیں۔ صرف قرطبہ شہر میں حکم ثانی نے بالکل مفت تعلیم کے لیے 27 اسکول قائم کر رکھے تھے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ان کے علاوہ تھے۔
نہ صرف تمام اساتذہ بلکہ مستحق طلباء کو بھی حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے اور دوران تعلیم ان کی کفالت کی مکمل ذمہ داری حکومت پر تھی۔ اندلس تعلیمی میدان میں دور حاضر کے جدید تہذیب کی کسی بھی فلاحی ریاست کے مقابلے میں کسی طور کم نہ تھا۔ لوگ علم کو برائے علم حاصل کرتے تھے نہ کہ برائے معاش۔ اندلس کے دوسرے اموی خلیفہ حکم ثانی 961 سے 976 کے لائبریری اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑی لائبریری تھی، جہاں قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر مذہبی علوم کے علاوہ حیت، ریاضی، طب، نجوم، کیمیا، طبیعیات، فلسفہ، منطق، تاریخ اور جغرافیہ سمیت تمام علوم القیہ پر مشتمل 4 لاکھ سے زیادہ، ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ کتب موجود تھے۔ اس لائبریری کی کیٹالاگ 44 بڑی جلدوں پر مشتمل تھی۔ خلیفہ چونکہ خود بہت بڑا عالم تھا اور سائنسی سے گہری دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے اس نے ان میں سے بیشتر کتب کا نہ صرف مطالعہ کیا تھا بلکہ ان پر جا بجا حواشی بھی چڑھا رکھا تھا۔ اندلس میں مسلمانوں کے سیاسی زوال کے بعد جاہل پادریوں نے مسلمانوں کے تمام لائبریریاں جلا دی، جن میں الحکم کا عظیم الشان لائبریری بھی شامل تھی۔ بنو امیہ کے بعد اندلس پر چھانے والی طوائف الملوکی اور بعد ازاں المراتبین کے دور میں علمی ارتقاء کا کام کس حد تک زیر زمین چلا گیا، مگر جو ہی مہدون کا دور شروع ہوا، پہلے کی سی تیزی پھر سے لوٹ آئی اور عالمی و فکری میدان میں ارتقاء کی رفتار روز افروز ہو گئی۔ ملک بھر میں جا بجا سینکڑوں تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ عہد مہدون میں صرف قرطبہ میں ثانوی و اعلیٰ تعلیمی کے 800 سے زائد تعلیمی ادارے قائم تھے، جہاں 10,000 سے زائد طلباء مذہبی و سائنسی ہر 2 قبیل کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سقوط قرطبہ کے بعد جب بنو نصیر غرناطہ کے ریاست کے حکمران ہوئے تو ان کے دور میں بھی علم و فن نے خوب ترقی کی۔ انہوں نے غرناطہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک عظیم یونیورسٹی قائم کی، جس میں مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ تاریخ و ادب کے علاوہ سائنسی علوم کی تدریس کا بھی خاطر خواہ انتظام کیا گیا تھا۔ مرکزی یونیورسٹی کے علاوہ شہر سینکڑوں سکول اور کالج بھی تھے، جو ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے تراویح میں مصروف تھے۔ شہر میں 70 بڑی لائبریریاں تھیں۔ سیاسی عدم استحکام اور صلیبی شورشوں کے باوجود غرناطہ ان دنوں ہسپانوی کا سب سے بڑا عالمی شہر بن کر ابھرا تھا۔ اسلامی ہسپانیہ کے چند اہم علوم۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہسپانیہ کے علمی ارتقاء بغداد اور دمشق کے بنسبت کافی تاخیر سے شروع ہوا، جس کی وجہ ریاست کا سیاسی عدم استحکام تھا۔ عبد الرحمن ناصر کے تخت نشینی کے بعد جہاں ملک میں اعلیٰ تہذیب و ثقافت پروان چڑھی، وہاں علم و فکر کا راست انداز میں فروغ بھی اس دور کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ سائنسی علوم کی حقیقی بنیاد اس دور میں پڑی۔ عبد الرحمن عبد الناصر کا دور کا آزاد افکار کا دور تھا، جس کے نتیجے میں فقہائے ملکیہ کی گرفت خاصی کمزور پڑ گئی اور لوگ آزادانہ طور پر سائنسی و فلسفی کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ سائنس کے بہت سے شاخوں میں باقاعدہ تصنیف اور تالیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ عبد الرحمن ناصر اور اس کے جانشین حاکم ثانی نے یونانی علوم کی وہ کتابیں جنہیں پہلے سے بغداد میں عربی میں ترجمہ کر لیا گیا تھا، وہ اندلس منگوائی اور انہیں سائنسی علوم کی بنیاد قرار دے کر مزید تحقیقات کا دور شروع کیا۔ یونانی علماء کا اندازی فکر فلسفانہ مشگافیوں میں بند تھا۔ مسلمانوں نے اپنی تحقیقات میں تجربہ کی کسوٹی قرار دی اور علم کے باب میں ایک نئی فکر سائنسی تاریخ کار کا فروغ دیا۔ سائنسی تاریخ کار کا حقیقی بانی بغداد کا مسلمان سائنسدان ابو البرق 1065 تا 1055 ہے، جس نے اسلام کے آفاقی تعلیمات کے سائنسی شواہد کے ساتھ مطابقت پر گہرے غور و خوض کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ مسلمانوں نے اس فکر کو فروغ دیا کہ تجربہ ہی وہ کسوٹی ہے جو سائنسی علوم میں حقیقت تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے۔ بغداد سے نشر ہونے والے اس نئی فکر کو، جو اسلام ہی کی دی گئی تعلیمات پر مشتمل تھا، جلد ہی تمام مسلمان عالم نے دل و جان سے قبول کر لیا۔ چنانچہ ہسپانیہ میں بھی تجربہ علوم سائنس کے حصول کے لیے حتمی کسوٹی قرار پایا۔ یوں تو ہسپانیہ میں بہت سے سائنسی علوم و فنون پر کام ہوا، جن میں سے بیشتر کا ذکر قرون وسطیٰ میں سائنسی علوم کو فروغ کے تحت گزر چکا ہے۔ تاہم علم الحیط اور علم نباتات دیگر علوم کی بنسبت زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اب ہم ان علوم میں خاص طور پر اندلس مسلمانوں کی پیش رفت کا مختصر جائزہ لیتے ہیں، تاکہ ناظرین پر تاریخ علوم کے کچھ مزید مخفی گوشے عیاں ہو سکے۔ علم الطب۔ ہسپانیہ میں اسلامی طب ایشیا سے ہجرت کر کے آنے والے الطباء کے ذریعے متعارف ہوئی، جو اپنے ساتھ طبی کتب کا ذخیرہ بھی لائے تھے۔
علاوہ ازیں بغداد کے تحقیقات سے مستفید ہونے کے لیے ہسپانیہ کے نوجوان حصول علم کے لیے افریقہ کے ہزارہ کلومیٹر طویل مسافت طے کر کے بغداد پہنچتے تھے اور وہاں برسہ برس کے تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب میں مشاق ہونے کے بعد وطن واپس لوٹتے تھے۔ یونس الحرانی، اسحاق بن عمران، اسحاق بن سلیمان اور ابن الجزائر اس دور میں ہسپانیہ میں طبی علوم کے اشفاء کا باعث ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مشرقی ممالک سے ترک سکونت کر کے ہسپانیہ میں آئے تھے۔ ہسپانیہ میں اسلامی طب کے معروف شاخوں تشخیص امراض النسواں، امراض الطفیل، امراض چشم اور سرجری پر خصوصی کام ہوا۔ بہت سے ماہر الطباء نبض دیکھ کر مریض کے جملہ کیفیت بیان کر دیتے تھے۔ ابو العلا زہر صرف نبض اور قرارت دیکھ کر مرض کے کامل تشخیص کر لیتا تھا، جبکہ ابن العاصم تشخیص امراض میں اس قدر ماہر تھا کہ محض نبض دیکھ کر معلوم کر لیتا تھا کہ مریض کیا کھا کر آیا ہے۔ سرجری میں ابو القاسم الزہری کا مقام تمام اندلس الطباء میں بڑھ کر تھا، بلکہ اگر اسے جدید علم جراحت کا بانی قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ ایسا ماہر سرجن تھا کہ ایک بار اس نے ایک ایسے آدمی کا کامیاب آپریشن کیا جس کا پیٹ چاک ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ زہراوی نے کمال مہارت سے اس کے پیٹ سے باہر نکل آنے والے آنتڑیوں کو اصل مقام پر رکھا اور اپنے ہی ایجاد کردہ آلات سرجری کی مدد سے اس کا پیٹ سی دیا۔ نہ صرف اس شخص کی زندگی بچ گئی بلکہ چند ہی روز میں وہ بیٹھنے کے قابل بھی ہو گیا تھا۔ ابو القاسم الزہری قرون وسطیٰ کے سب سے بڑے سرجن تھا۔ بغداد میں ابو بکر زاری کے بعد دنیا اسلام میں وہ سب سے بڑے محتب کلینک کا مالک تھا۔ اس نے آپریشن کے لیے خاص مہارت کے ساتھ خود اسے بہترین آلات تیار کر رکھے تھے، جن کی مدد سے وہ ایسے پیچیدہ آپریشن کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا جن میں 100% کامیابی کے توقع دور حاضر کے ماہر سرجن بھی نہیں کر پاتے تھے۔ وہ آنتوں کے آپریشن کے لیے بلی کے آنتوں سے تیار کردہ دھاگا استعمال کرتا تھا۔ زخم کے سلائی یوں کرتا تھا کہ باہر کے سمت اس کا نشان مکمل طور پر غائب ہو جاتا تھا۔ وہ آپریشن سے قبل بڑی شریانوں کو باندھ دیتا تھا اور نچلے حصہ بدن کے آپریشن کے دوران میں پاؤں کے سر سے اونچا رکھنے کی تاکید کرتا تھا۔ یہ دونوں طریقہ بالترتیب فرانس کے ایک سرجن پری اور جرمنی کے سرجن کی طرف سے غلط منسوب کیے جاتے ہیں۔ اسلامی ہسپانیہ کا تہذیب و ثقافتی ارتقاء۔ اندلس مسلمانوں نے یورپ کو ایک نئی تہذیب سے متعارف کروایا۔ اسلام کی آمد سے قبل یورپ میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ختم نہ ہوئے تھے۔ سیوریج کا گندا پانی گلیوں اور بازاروں میں ہر سو بکھرا رہتا تھا۔ عموماً لوگ مہینہ بھر نہاتے نہ تھے اور کوئی ہفتے میں ایک آدھا بار نہا لے تو اس کے مسلمان ہونے کا شک کیا جاتا تھا۔ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ تھا۔ پورے یورپ میں ہسپتالوں کا وجود ہی نہ تھا۔ خطرناک بیماریوں کا علاج جادو ٹونے اور علمیات کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ لوگ تہمات کے اس قدر ریاسہ تھے کہ معالج کے بجائے عامل کی طرف رجوع کرنے میں ہی عافیت سمجھتے تھے۔ کھانے اور پہننے میں نفاست کا فقدان تھا۔ علمی حالت سب سے بڑھ کر قابل رحم تھی۔ لاکھوں کی آبادی کے شہروں میں گنتی کے چند پادریوں کے سوا کوئی اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اور وہ پادری چمڑے پر لکھی پرانی کتابوں کو خرچ کر انہی کے اوپر نئی تحریر لکھنا شروع کر دیتے تھے، جس سے ان کا بچہ کچھ علمی سرمایہ بھی ضائع ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تعلیم، علاج اور تہذیب و ثقافت عرض عالمی زندگی کا ہر شعبہ قابل رحم حالت کو پہنچ چکا تھا۔ مسلمانوں نے یورپ کے ایک فکرت تازہ سے روشناس کیا، زندگی کے نئے اسالیب عالمی طور پر ان کے سامنے رکھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہسپانیہ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ تہذیب و تمدن کا گہوارہ اسلامی ہسپانیہ یورپ بھر کے لیے رشک فلک بنا۔ دنیا ہسپانیہ کی ترقی و تہذیب کی مثالیں دینے لگی۔ ہسپانیہ نے جہاں علوم و فنون، صنعت، حرافت اور تجارت میں خوب ترقی کی، وہاں تہذیب و ثقافت میں بھی قرون وسطیٰ میں ہر طرف اس کا طوطی بولتا تھا۔ اسلامی ہسپانیہ کا کلچر عرب مسلمانوں ہی کا مرہون منت تھا، جو ترک سکونت کر کے یورپ میں جا آباد ہوئے تھے۔ وہ اسلامی تہذیب کے خوشنما روایات بھی اسے اپنے ساتھ یورپ لے گئے تھے، جس سے ہسپانیہ کے سرزمین تہذیبی کمال کا عروج کو پہنچا۔ اسلامی ہسپانیہ کی دارالحکومت قرطبہ کی آبادکاری کچھ اس حسین انداز سے تھی کہ اس کی سڑکوں، پلوں اور دیگر تعمیرات نے اسے چار چاند لگا دیے تھے۔
قرطبہ اپنی عالمی و فنی سرگرمیوں میں اور صنعتی و تجارتی اہمیت کے باعث دنیا میں اپنی ثانی نہ رکھتا تھا۔ اندلس کے مسلمانوں نے خلفائے عباسیہ کے شان و شوکت اور پرتکلف مذہب زندگی کو بھی مانند کر دیا تھا۔ اندلس تہذیب و ثقافت اور فیشن میں دنیا بھر میں ایک معیار کی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور دنیا اس کی مثالیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ بڑے بڑے عظیم الشان محلات اور بنگلوں کے علاوہ بڑے بڑے شہر اور میلوں تک پھیلی اور پھولوں کے باغات اسے جنت عارضی کی صورت دے چکے تھے۔ مسلمانوں نے جہاں ہسپانیہ کی تعمیرات سے آراستہ کیا اور وہاں اسے تہذیب ارتقاء سے بھی منور کیا۔ ہسپانیہ جہاں معاشرہ امن و امان کی ناقابل مثال صورت میں چین سے زندگی بسر کر رہا تھا، وہاں صنعت و حرافت اور تجارت کو فروغ نے شہریوں کو آسودہ حال کر دیا تھا۔ لوگ زیادہ سے زیادہ سرمایہ نئی صنعتوں میں لگانے لگے تھے۔ لوگوں کی قوت خرید بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ اعلیٰ لباس اور بہترین اشیاء خوردنوش پر دریغ رقم خرچ کرتے تھے۔ تہذیب، تکلفات اور ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ آرائش و زیب و شاز پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ گھروں کے باہر باغچے بنائے اور ان میں دور دراز ممالک سے نایاب درخت منگوا کر لگانے کا رواج عام ہوا تھا۔ اکثر گھروں میں فوارے اور حوض بھی بنائے جاتے تھے۔ عبد الرحمن الدخل کے دور حکومت میں جب ہسپانیہ میں اسلامی سلطنت کا استحکام نصیب ہوا تو اس نے ملک کے تعمیر و تزئین کی طرف خاص توجہ دی۔ اس نے تقریباً تمام بڑے شہروں میں جا بجا باغات، فوارے، پختہ گلیوں، سڑکوں اور دید زیب عمارات کا جال بچھا دیا۔ گلی کوچی پختہ ہوتی اور ان میں روشنی کا بخوبی انتظام حکومت کے خرچ سے ہوتا تھا۔ شہروں میں سیوریج کا بھی بہت اعلیٰ انتظام تھا۔ بلنیسیا کے بڑے گندے نالے پر یک چھت تھی اور وہ اتنا چوڑا تھا کہ ایک چکڑا بآسانی اس کے اوپر چل سکتا تھا۔ عبد الرحمن اول نے دریائے وادی کبیرہ اور دریائے شنیل کے کنارے آباد اکثر شہروں کو متعدد نہریں کاٹ کر پانی بہم پہنچایا۔ غرناطہ کے باہر ایک عظیم الشان محل بنایا، اس کے اطراف میں وسیع اور عریض باغ لگائے جس کے نام راصفہ رکھا۔ عرب سے درخت منگوا کر اندلس کے سرزمین میں لگانے کا سلسلہ بھی عبد الرحمن اول ہی کے دور سے جاری تھا۔ اسے محل کے پائیں باغ میں اس نے اپنے وطن دمشق سے کھجور کا ایک درخت منگوا کر لگایا جو اسے اس کے وطن کی یاد دلاتا تھا۔ ایک روز کھجور کے اس درخت کو دیکھ کر اسے اپنے وطن اور اپنے بے سرو سمانی کی حالت یاد آ گئی جس پر اس نے بڑے ہی پرسوز اشعار کہے۔ تاریخ مقرری میں اس کے وہ اشعار محفوظ ہے۔ حکیم العلامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے ان بابل جبریل میں ان اشعار کا مفہوم اور اپنے احساسات ایک نظم کی صورت میں یوں پیش کیے ہیں۔ میری آنکھوں کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، اپنی وادی سے دور ہوں میں، میرے لیے نخل طور ہے تو، مغرب کی ہوا نے تجھ کو پالا، صحرائے عرب کی حور ہے تو، پردیس میں نہ صبور ہوں میں، پردیس میں نہ صبور ہے تو، غربت کی ہوا میں بار وار ہوں، ساقی تیرا نم سحر ہوں، عالم کی عجیب ہے نظارہ، دامان نگیہ ہے پارا پارا، ہمت کو شانواری مبارک، پیدا نہیں بحر کا کنارہ، ہے سوز دوروں سے زندگانی، اٹھاتا نہیں خاک سے شرارہ، سبت غربت میں اور چمکا ٹوٹا ہوا شام کا ستارہ، صبح غربت میں اور چمکا ٹوٹا ہوا شام کا ستارہ، مومن کا جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ اسلامی ہسپانیہ کے دوسرے بہت سے مسلمان حکمرانوں نے بھی خطہ عرب سے بہت سے نئے پھلدار درخت ہسپانیہ میں متعارف کروائے اور جا بجا ان کے باغات لگوائے۔ ان میں سے کچھ باغات کے باقیاتی ابھی تک موجود ہے۔ عبد الرحمن دوم کے دور حکومت میں ملک تہذیب کے عروج کمال کو جا پہنچا تھا۔ مشرق و مغرب تہذیب کی سنگم سے ایک نئے امتراج نے جنم لی۔ موسیقی سے عبد الرحمن دوم کو خاص لگاؤ تھا۔ اس کے عہد میں اندلس میں موسیقی کے بڑے باکمال اساتذہ پیدا ہوئے جنہوں نے مشرق و مغرب کے دور دراز ممالک سے بھی صاحبان ذوق سے خراج تحسین حاصل کیا۔ اسلامی عہد کے صوفیانہ موسیقی اس عہد میں اپنے کمال کو جا پہنچی اور بعد ازاں اس نے یورپ کے موسیقی پر بھی گہرے اثر مرتب کیے۔ ہسپانیہ کے ثقافتی ترقی کا تذکرہ ہو اور اس میں استاد زریاب کا ذکر نہ آئے یہ ممکن نہیں۔ خلافت بغداد کے نامور موسیقار اسحاق موصلی کا عظیم شاگرد زریاب بغداد سے ہجرت کر کے ہسپانیہ میں جا آباد ہوا۔ اس نے ہسپانیہ کے تہذیب و ثقافت میں کئی درخشاں ابواب کا اضافہ کیا۔ وہ بلا مبالغہ ہسپانیہ کا تان سین تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس سے 1000 راکیات تھے۔ موسیقی و دیگر فنون لطیفہ کا ریاسہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے شخصیت میں یہ خوبی تھی کہ وہ ہر فن مولا تھا۔ اس کا ذوق لطیف بڑا عالی تھا اور وہ بے حد ذہین بھی تھا۔ موسیقی کے علاوہ اس نے اسلامی ہسپانیہ کی تہذیب کے ارتقاء میں دوسرے بہت سے پہلوؤں پر بھی خاص توجہ دی۔
نئے نئے فیشن نکالنے میں اس نے کمال مہارت حاصل تھی۔ اس نے ملک میں فن آرائش کو ترجیح دی۔ وہ شاہی مجالس کی تزئین آرائش کا ماہر تھا۔ اس نے اندلس کے لباس اور طعام میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا کی۔ نئے نئے فیشن ایجاد کر کے جہاں اس نے لوگوں کو بہترین اور دید زیب لباس طبع کرنے کا ڈھنگ سکھایا اور ہسپانیہ کی طرز مشارت میں انقلاب پیدا کیا۔ اس کی بدولت لوگ مختلف موسموں میں مختلف فیشن اور رنگوں کا لباس پہننے لگے۔ سر کے بالوں کے مانگ بائیں طرف سے نکالنے کا طریقہ بھی اسی کا ایجاد کردہ ہے۔ اس سے قبل ساری دنیا کے لوگ ہمیشہ درمیان میں سے مانگ نکالتے تھے۔ یورپ بھر میں اسے فیشن کا بابا آدم سمجھا جاتا تھا۔ الغرض اس نے یورپ کے کلچر میں ایک حسین انقلاب برپا کیا جس کے اثرات آج کے یورپ میں بھی بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ شومی قسم کے آج کے سادہ لوح مسلمان ان میں سے بہت سے ایشیا کے مغربی تہذیب کا نام دیکھ کر ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ یورپ کے موجودہ تہذیب میں بہت کچھ ہمارے ہی اجداد کا تہذیب ورثہ ہے، اور اگر آج ہم اس میں سے کسی اچھی بات پر عمل کرتے ہیں تو وہ یورپ کی نقالی ہرگز نہیں بلکہ ہماری اپنی ہی کھوئی ہوئی تہذیب کی بازگشت ہے۔